قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوستی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوستی اور صرف 1 جنتی. یہ ریشو پروپورشن ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا, اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا, کہ لوگ جو ہے وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوستی اور صرف 1 جنتی. لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ 1 جنتی میں ہی ہوں گا. اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں کہوں کہ جی میں 1 گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے, تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے, یہ 1 ہی چلانی ہے, سارے اٹھ کے بھاگیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں, حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوستی اور صرف 1 جنتی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں, لگ پتہ جائے گا. جو سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جب مرے گا جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا, اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم, آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے, تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے پش ڈال دیا تھا نا, آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے, تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. میرے بھائیو, اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے, کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے, سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں, اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے, آیت نمبر 10. یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں, یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا. کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی. عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر, جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر. یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے. جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر اسلام میں فرق ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جو نافرمان لوگ ہیں, انکاری لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی. لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے, کہیں گے ہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے, ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے. او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں, سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے, اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے, بے شک اللہ بے پرواہ ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. لیکن یہ بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, نہیں, پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی.
ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے